الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قد أفلح من تزكى آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا على رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ حمد و صلاة کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے کی اور مجھے اور آپ سب کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، اپنے نفس کا تزکیہ کیا، وہ نجات پا گیا، اس کو فلاح مل گئی۔ آج جو دور چل رہا ہے، اس مادی دور میں اور قرب قیامت کے دور میں ہر طرف نفسا نفسی پڑی ہوئی ہے۔ ہر بندہ اپنی اپنی طبیعت میں پھنسا ہوا ہے، اور یہ طبیعت کے مطابق اس پر گزرنے والا حال ہی اس کا نفس ہے، جو اس کی عادت بن چکا ہے۔ اور جیسے جیسے عادت اگر غلط ہوتی جا رہی ہے تو نفس کی کیفیت بھی بدلتی جا رہی ہے، اور اس کو بدلنے کے لیے اسلام نے عبادات رکھی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور اس کے علاوہ حقوق العباد کو بھی عبادت قرار دیتے ہوئے تزکیہ نفس کے لیے لازمی قرار دیا ہے۔ نفس کی وہ بیماریاں جو طبیعت بن جاتی ہے، جو عادت بن جاتی ہیں، اور عادت بن جانے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سینے کے اندر جو دل ہے، دل میں جو روح ہے، روح جو پورے جسم میں اور جان میں ہے، یہ اتنی وزنی ہو جاتی ہے، اتنی بھاری ہو جاتی ہے، اتنا یہ آئینہ گدلا ہو جاتا ہے عادتوں اور طبیعت کے مقدر ہونے کی وجہ سے، کہ پھر اندر سینے میں جو ایمان کی لذت ہے وہ محسوس ہونا بند ہو جاتی ہے۔ یوں سمجھیں ایک مثال سے اس پوری بات کو، کہ جیسے ایک مالی چاہتا ہے کہ وہ ایک پھلدار درخت لگائے، ایک زمیندار چاہتا ہے کہ میں فصل زمین میں بو کے اس کا جو اجر ہے، اس کا جو نتیجہ ہے وہ اخذ کروں، اس سے فائدے حاصل کروں۔ تو وہ جب اس درخت کو اگاتا ہے زمین میں، تو دیکھتے ہی دیکھتے اس کی زمین میں کئی جڑی بوٹیاں اگ جاتی ہیں، اور جڑی بوٹیاں جتنی زیادہ درخت کی جڑ کے قریب ہوتی ہیں، اتنی زیادہ ہی اس کو نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ دور دور بھی اگتی ہیں،
لیکن جو مالی ہوتا ہے وہ اپنے وقت سے ان جھاڑیوں کو، ان جڑی بوٹیوں کو اکھاڑتا رہتا ہے، ان کو صاف کرتا رہتا ہے، تاکہ جو میں نے درخت لگایا ہے، جو پودا لگایا ہے، یہ پروان چڑھ سکے، یہ جوان ہو سکے، یہ مجھے پھل اور پھول دے سکے، اس سے میں فائدے حاصل کر سکوں، اس سے مخلوق خدا کی خدمت ہو سکے۔ بالکل آپ اسی بات کو اپنے اوپر گمان کر لیں۔ اے مسلمان، تیرے دل میں روح کی صورت میں اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صورت میں جو اللہ نے تیرے قلب میں ایمان رکھا ہے، یہ ایک پودا سمجھ لو، اور اس پودے کو تم نے پروان چڑھانا ہے، تم نے اس پودے کو مالی بن کے حفاظت کرنی ہے، اور اس کے اندر جو جڑی بوٹیاں، جس طرح ایک مالی اپنے درخت کو پروان چڑھانے کے لیے دور کر رہا ہے، تجھے بھی ایمان کے درخت کو نور علی نور کرنے کے لیے تیرے دل کے اندر اگنے والی ان جڑی بوٹیوں کو، جن کو نام دے سکتے ہو، کہیں حسد کا، کہیں بغض کا، کہیں ایک دوسرے کے بارے میں غیبت کرنے کا، کہیں دشمنیاں نبھانے کا، کہیں گالیاں دینے کا، اور کہیں دنیا کی چیزوں کو دیکھ دیکھ کے اور زیادہ اس اپنے قلب کو ویران کرنے کا، تم یہی کرتے رہتے ہو جب تک ان بیماریوں کو جو تیرے دل کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں تو ان کو تلف نہیں کرے گا۔ یہ اس طرح اٹھتی ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ نفس کی مثال ایسے ہے جیسے بھیڑ بکریوں کا ریوڑ ہو، چار ادھر کو بھاگ جائیں، ان کو ہانک کے واپس ریوڑ میں لاتے ہیں تو 5 دوسری طرف نکل جاتی ہیں، جب ان کو کھینچ کے لاتے ہیں تو 2 پیچھے کو نکل جاتی ہیں۔ اسی طرح سے اگر ایک عادت کو انسان سنبھالنا شروع کرتا ہے تو 2 اور پیدا ہو جاتی ہیں۔ اگر ان 2 کو کلیئر کرنے کی کوشش کرتا ہے، دل سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے، تو کہیں دولت اس کے دل میں چھا جاتی ہے، اور دولت کی وجہ سے 3-4 اور بیماریاں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ اگر ان بیماریوں کو وہ دور کرتا ہے، کسی طرح دولت کی محبت کو دور کرتا ہے، تو کہیں دنیا کی محبت اس کے اندر پیدا ہو کے اس کے دل کے ارد گرد وہ جڑی بوٹیاں پیدا کر دیتی ہے، بیماریاں پیدا کر دیتی ہے۔ فرمایا اللہ نے فلاح اسی کو ملے گی، سکون اسی کو ملے گا، ایمان کا درخت اسی کا پروان چڑھے گا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، جس نے اس کی صفائی کر لی، جس نے ان جڑی بوٹیوں کو اکھاڑ کے پھینک دیا۔ جس طرح ایک مالی پھر جب تک وہ درخت مکمل بھی ہو جائے تو پھر بھی جڑی بوٹیاں جو ہیں وہ پیچھا نہیں چھوڑتی، پھر بھی کیڑے مکوڑے اور باہر سے جو پتنگے آ کے اس کے پتوں کو، پھلوں کو خراب کرتے ہیں، ان کی بھی حفاظت نہ کرے تو وہ درخت سے پورا ثمر حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی لیے آپ کبھی موازنہ کرنے کے لیے نکلے، جا کے دیکھیں لوگوں کی زمینوں کو، فصلوں کو، درختوں کو، باغوں کو، کہیں پہ پھل اچھا مل رہا ہے، کہیں کم مل رہا ہے۔ ان سے پوچھیں تو پتہ یہی چلے گا، جس کے درخت کے پھل اچھا دے رہے ہیں اس نے محنت بھی اچھی کی ہوگی، اور جس کے درخت کے پھل خراب ہو رہے ہیں اس نے کوئی محنت نہیں کی ہوگی، اس نے وقت پہ پانی نہیں ڈالا، اس نے وقت پہ کھاد نہیں ڈالی، اس نے وقت پہ ان جڑی بوٹیوں کو تلف نہیں کیا۔ اسی طرح سے جا کے اللہ کے ولیوں کے قریب بیٹھ کے دیکھو، ان کے پاس بیٹھنے سے ایمان کی خوشبو آتی ہے۔ بعض لوگ دنیا میں ایسے ملیں گے جن کو بار بار ملنے کو دل کرے گا، بعض ایسے ملیں گے جن سے جا کے قرآن سننے کو دل کرے گا، نعتیں سننے کو دل کرے گا، جن کی باتیں سننے کو دل کرے گا، اس لیے کہ ان کے قلب میں جو انہوں نے اگایا تھا آج وہی باہر نکل رہا ہے۔ اسی طرح تو اب اپنے اوپر سوچ،
تو نے اپنے دل میں کیا اگایا ہوا ہے، تو نے کس درخت کو بیج ڈال رہا ہے۔ اور یہ سمجھ لے غور سے کہ جس طرح مالی کسی درخت کو اگانے کے لیے بیج ڈالتا ہے، زمیندار کھیت میں فصل اگانے کے لیے بیج ڈالتا ہے، اسی طرح تیرے دل کی زمین میں ایمان کی فصل کو پیداوار بڑھانے کے لیے تو بھی اس میں بیج ڈالتا ہے۔ اور تو جانتا ہے وہ بیج کیا ہے؟ وہ بیج تیرا خیال ہے، وہ بیج تیری نیت ہے۔ جیسی تیری نیت ہوگی ویسا اندر سے وہ تیرے اندر سے وہ نور نکلے گا۔ اگر تیری نیت میں لالچ بھرے ہیں تو پھر لوگ تجھے اس انداز میں تیرے پاس نہیں آئیں گے، تیرے پاس بیٹھیں گے نہیں، ان کو وہی ملے گا۔ جب تیرے اندر سے آواز نکلے گی تو ان کو بھی لالچ والی لہریں ملیں گی۔ جب تیرے اندر سے تیرے نفس کی خرابی کی وجہ سے جیسی حالت تیری ہوئی ہے ویسی ہی تیرے پاس بیٹھنے والوں پہ اثر انداز ہوگی۔ اگر تیرے دل میں ایمان ہے تو پھر تیرے قریب آنے والوں کا ایمان بھی زیادہ ہوگا۔ اگر تیرے دل میں رب کا قرب ہے تو پھر تیرے قریب بیٹھنے والوں کو بھی رب کی یاد زیادہ آئے گی۔ اگر تیرے اندر رسول اللہ کی محبت اور پیار ہے تو تیرے اندر بھی وہ لوگ آ کے اسی کو زیادہ حاصل کریں گے۔ جیسا کہ آپ نے اہل عشاق کے جنازوں کو دیکھا کہ اتنی تعداد میں لوگ کیوں جمع ہو رہے ہیں، اس لیے کہ وہ بھی چاہتے ہیں جو ایمان کا درخت یہ بنا کے گیا، جو ثمر اور پھل اس یہ بانٹ کے گیا ہے، اس کا کچھ حصہ مجھے بھی نصیب ہو جائے۔ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا اللہ نے فرمایا وہی فلاح پائے گا۔ اور آخری وقت تک بھی مالی اپنے پودے کی حفاظت کرتا ہے، اور ایک اللہ کا بندہ بھی جب اللہ کے رستے پہ چلتا ہے۔ ہم تو دنیا کے جھنجٹوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اپنے اپنے گھروں میں ہی اتنے پھنسے ہوئے ہیں کہ ہمارا دھیان سوائے ایک دوسرے کے طبیعتوں پر، ایک دوسرے کی عادتوں پر اور ایک دوسرے پر جانے کے علاوہ اوپر اٹھتا ہی نہیں ہے کہ اس نظر کو اٹھا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے جائیں۔ قرآن گھروں میں بند پڑے ہیں، کسی کو حاجت نہیں ہوتی کہ ان کو کھول کے صبح فجر کی نماز پڑھ کے 10-15 منٹ کے لیے قرآن کو کھول کے تلاوت ہی کر لیں کہ ہو سکتا ہے اس کی برکت سے ہی وہ اندر کی جو بیماریاں ہیں وہ زائل ہو جائیں۔ جن چیزوں نے بیماریاں دور کرنی تھیں وہ کام ہم نے کرنے چھوڑ دیے، اور جنہوں نے بیماریاں بڑھانی تھی انہوں نے وہ کام شروع کر دیے۔ سارا دن بھی موبائل پہ اور رات بھی موبائل پہ لگے رہتے ہیں۔ ابھی میں خبر ایک دیکھ رہا تھا کہ ایک لڑکے کی نس پھٹ گئی، وہ کوئی گیم کھیل رہا تھا، موبائل پہ گیم کھیل رہا تھا اور وہ ہار گیا موبائل پہ ہی، اور اس کی نس پھٹ گئی اور وہ مر گیا۔ نوجوان لڑکا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا، جو اس نے بویا وہی درخت سے باہر نکلا۔ اس نے پریشانی، کیونکہ ہار اور جیت میں تو بندہ خوشی کی طرف جاتا ہے، اور ہار میں وہ جاتا ہے بیماری کی طرف، ٹینشن کی طرف، ذہنی اذیت کی طرف۔ اب ہمیں بھی تقریر سننے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم آئے ہیں جمعہ پڑھ کے چلے گئے، نہیں، ان باتوں کو اپنے اندر بٹھا کے دیکھیں، کیا مجھ میں بھی کوئی ایسی بات پائی جاتی ہے؟ کیا میرے اندر بھی کوئی ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے میں بھی ٹینشن لیتا ہوں، میں بھی دوسروں کی صحبت جو ہے وہ اسی طرح کے لوگوں کی اختیار کرتا ہوں جن کے ارد گرد ایسی قلبی بیماریاں پیدا ہو چکی ہیں؟ کیا میں نے کبھی نیکوں کی صحبت کو اختیار کیا ہے؟ جب تو بھی غور کرے گا تو زیادہ کسی بھی طبیب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تیرا اندر، تیرا دل تجھے خود ہی بتا دے گا تیرے اندر بھی یہ بیماری ہے۔ اپنی اس بیماری کو دور کر یا کروا کسی اللہ والے سے، وہ تیری پہچان کر کے تیرے لیے جو نسخہ تجویز کرے پھر اس نسخے پر عمل کر۔ اور ہمارے لیے تو سب سے بہترین نسخہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال قبل تجویز کر گئے
یہ دین اسلام کی صورت میں جو ہمیں دین ملا، جو قرآن ملا، جو اسوہ حسنہ ملا، جو حضور کی سنتیں ملی، آج انہی سے دور ہونے کا سبب ہے کہ ہمارے دل، ہمارے قلب بیماریوں میں ملوث ہو گئے، اور اتنا اپنے آپ کو اندر سے گندہ کر لیا کہ آج ہر بندہ جو ہے وہ چاہتا ہے مجھے فلاں چیز سے نجات مل جائے۔ نشہ کر کر کے قوم بگڑ گئی، اور آج اگر کوئی چاہتا ہے نشے سے باز آ جاؤں تو اس کی عادت اس کو نہیں باز آنے دیتی۔ جس نے اپنے نیت کو خراب کر کے اپنے دل میں حسد، بغض، عداوت، دوسروں کے سے جلنا، یہ چیزیں پیدا کر لیں، آج اتنے اندر ڈھیر لگ گئے کہ آج وہ چاہتا بھی ہے میری بیماری زائل ہو جائے۔ ذرا غور کرنا میری اس بات پہ، تو 5 وقت نماز بھی پڑھتا ہے، چلو مان لیا تو قرآن بھی پڑھتا ہے، رمضان آتا ہے تو ہر سال روزے بھی رکھتا ہے، تجھے موقع ملتا ہے تو عمرے اور حج بھی کرتا ہے، پر تیرے اندر کی عادت تو ابھی تک نہیں بدلی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بنیاد یہ ہے کہ تو اپنی نیت کو اپنے اندر سے خود سے درست کرنا شروع کر پہلے۔ جب تک تو خود سے اپنے آپ کو، اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے کبھی اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس قوم کو اپنی حالت کے بدلنے کا خود خیال نہ ہو، اور تجھے خود کو خود ہی بدلنا ہوگا۔ کوئی یہی کر سکتا ہے نا کہ تقریر کر کے آپ کو سنا دے، کوئی آپ کو ہدایت دے دے، تو کہاں ہم جیسوں کی تقریریں جہاں قرآن کی بات نہیں مانی گئی، جہاں حدیثوں کو تسلیم نہیں کیا گیا، اگر کرتے تو عمل کر کے ہم نجات حاصل کر لیتے۔ اگر قرآن کے حکم کو مانتے تو آج ہم سرخرو ہو جاتے، آج وہ ایمان کا درخت اندر سے اتنا بڑا ہو جاتا کہ اس کی شاخیں اتنی پھیل جاتی، جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، انسانی جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے جسے دل کہتے ہیں، اگر یہ سنور گیا تو سارا جسم سنور جاتا ہے، اگر یہ بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ یاد رکھ، تیری عادت جو تجھے پڑ چکی ہے، خواہ وہ اچھی ہے یا بری ہے، تیرے جسم کے ہر اعضاء سے اسی عادت کا اظہار ہوگا، وہی تیرے اندر سے باہر نکلے گی۔ تیری آنکھیں اگر کسی کو دیکھیں گی تو اسی نیت سے دیکھیں گی جو تو نے اندر پال رکھی ہے۔ تیرے ہاتھ بھی ویسے اٹھیں گے، تجھے غصہ آئے گا شر کے لیے آئے گا، حق کے لیے غصہ نہیں آئے گا۔ اور ادھر قرآن کہہ رہا ہے کہ حضور کے ساتھی جو ہیں، حضور کی معیت جو اختیار کرتے ہیں، جو حضور کی باتیں مانتے ہیں، جو حضور کی احادیث کو سن کر عمل کرتے ہیں، جو حضور کے اسوہ حسنہ پر چلنے والے ہیں، ان کی شان یہ ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ وہ کافروں پہ سخت ہوتے ہیں، وہ ان دشمنوں کے ساتھ سختی کرتے ہیں جو دشمن تیرے ایمان کے درخت کو لوٹنا چاہتا ہے۔ اور تیرے ایمان کے درخت کو لوٹنا کون چاہتا ہے؟ تو سمجھتا ہے شیطان ہے، اس میں کوئی شک نہیں، شیطان ہی ہے، لیکن اللہ نے اس کو بھی واضح کر کے قرآن میں فرما دیا۔ سورہ والناس پڑھ کے دیکھ، آخر میں فرمایا من الجنۃ والناس، شیطان کیسے آتا ہے؟ کہا وہ جنوں میں سے آتا ہے اور انسانوں میں سے آتا ہے۔ یعنی یہ جو تمہارے دوست احباب یار انسان ہیں، یہ آ کے جب تیرے کانوں میں پھونک مارتے ہیں، مطلب کوئی کسی کی چغلی کر رہا ہے تو یہ شیطان ہی تجھے سبق پڑھا رہا ہے۔ کوئی آ کے تجھے نماز روزے سے دور کر رہا ہے، نیکی سے دور کر کے برائی کی طرف لے جا رہا ہے، تو جان نہیں رہا، تو سمجھ رہا ہے کہ یہ فلانا میرا بھائی ہے، وہ نہ بھائی نہیں ہے، وہ شیطان ہی ہے۔ سمجھ، من الجنۃ والناس، وہ جنوں میں سے بھی ہے اور شیطانوں میں سے بھی ہے۔ جن تو نظر نہیں آتے، کم از کم انسان تو نظر آتے ہیں۔ کیا تو اتنا بھی عقل مند نہیں ہے کہ تو ان انسانوں کو نہ پہچان سکے جن کے ذریعے سے وہ تجھ پہ حملے کر رہا ہے؟ جب دو فریقین میں
جنگ ہوتی ہے، عسکری سطح پر جب فوج ایک دوسرے کے اندر وہ گوپی بھیجتی ہے، جاسوس بھیجتی ہے کہ جا کے دیکھ کے آ ان کے مورچے کہاں کہاں بنے ہوئے ہیں، اسی طرح سے تیرے لیے بھی تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ شیطان نے تجھ پر، تیرے دشمن نے حملہ کرنے کے لیے مورچہ چاچے کے ذریعے بنایا ہوا ہے یا تائے کے ذریعے بنایا ہوا ہے، کسی بھتیجے کے ذریعے بنایا ہوا ہے یا تیرے اپنے سگے بیٹے کے ذریعے بنایا ہوا ہے، یا تیری اولاد کے ذریعے سے مورچہ بنا کے حملہ کر رہا ہے، یا کس طریقے؟ ہم تو گھروں سے ہی دشمنوں سے نہیں بچ سکے، سمجھ رہے ہیں، سینے لگا رہے ہیں، ہائے میری اولاد، ہائے میرے بچے، ہائے میرا فلاں، ہائے میرا یہ۔ نانا پہچان کہ کہیں ان کو شیطان استعمال کر کے میرا بیڑا غرق تو نہیں کر رہا، تب تیرا تزکیہ ہوگا۔ اگر کوئی کہے کہ میرے گھر میں پانی کھڑا ہو گیا گٹر کا گندا، اور گٹر والے کو بلائے کہ اس کو صاف کر دو، وہ باہر لاکھ بانس پھیرتا رہے، جب تک اپنی نالی کی اینٹ نہیں نکالے گا تب تک تیرا وہ پانی صاف نہیں آنا شروع ہوگا، تیرا گندا پانی نہیں نکلے گا۔ اپنی اینٹ نکال پہلے، پھر کسی سے بانس پھروا۔ اسی طرح سے پہلے اپنی نیت ٹھیک کر، پھر تو کہہ کہ قرآن اثر نہیں کر رہا، نماز اثر نہیں کر رہی، ورنہ نماز تو برے کاموں اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ تو یہ کون سی ایسی نماز پڑھ رہے ہیں ہم کہ پھر وہی کام کر رہے ہیں جو نفس کو خراب کر رہے ہیں، جو دل کو خراب کر رہے ہیں۔ سوچ اور سبق لے کہ جس طرح ایک مالی اپنے درخت کے قریب نہ جڑی بوٹی کو آنے دیتا ہے، نہ کسی کیڑے مکوڑے کو آنے دیتا ہے کہ نقصان نہ پہنچائے، تو بھی مالی بن، اپنے دل کا، اپنے ایمان کے درخت کی حفاظت کرنے کے لیے تیرے اندر بھی جو جڑی بوٹیاں پیدا ہو رہی ہیں ان کو اکھاڑا کر۔ اسی لیے اللہ والے کہہ گئے، اے مسلمان، جب رات پڑ جائے، بستر پہ تو جائے، سونے سے پہلے غور کیا کر کہ آج سارا دن میں نے کیا کیا ہے، کس کس کی غیبت کی، کس کی چغلیاں کی، کس کا میں نے دل دکھایا، کتنی زبان سے گالیاں نکلیں، کتنی مال بیچنے کے لیے جھوٹ بولے، کتنا غلط مال صحیح کر کے بیچا، کتنی میں نے ملاوٹ کی۔ یہ سارے حساب کتاب رات کو کر، اور ہر رات کو پھر کرنے کے بعد اللہ سے عہد کیا کر، توبہ کیا کر، یا اللہ میں بندہ ہی تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، آج تو معاف کر دے، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اور اگر تجھ سے وہ غلطیاں ہوئی بھی ہوں گی اور تو سونے سے پہلے اس طرح کر کے سوئے گا اور تجھے سوتے میں موت بھی آ گئی تو وہ تجھے بخش دے گا، اس لیے کہ وہ خود ہی قرآن میں فرما رہا ہے، میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ جب تیری توبہ تیرے دل سے ہوگی، وہ الگ بات ہے کہ اگلے دن ہم پھر وہی شروع کر دیتے ہیں، لیکن اگر وہی عادتیں بار بار ہمارے اندر آتی ہیں تو بھی تو بار بار ہر رات کو توبہ کر لیا کر، کیا جاتا ہے تیرا اس کی بارگاہ میں؟ چاہیے تو یہ کہ آدھی رات کو اٹھ کے تو، آج کل بڑی ٹھنڈ ہوتی ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کیا کر، ٹھنڈے پانی سے وضو کرے گا تیرے گناہ معاف ہوں گے، ڈرا نہ کر، 2-4 دن کی بات ہے، عادت پڑ جاتی ہے۔ اور اسی لیے جو کہا نا کہ رات کا اٹھنا بڑا بوجھل ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے، یہ نفس کو مٹا دیتا ہے، نفس کی حرکتوں کو ٹھیک کرتا ہے۔ 2-4 دن آپ ایسے کر کے دیکھیں گے، جب اٹھیں گے نیند آپ کو تنگ کرے گی، آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی، اور پھر ایسی عادت بنے گی جیسے ہی وہ ٹائم ہوگا تہجد کا، یا جیسے ہی وہ وقت آئے گا، اللہ کے فرشتے تجھے اٹھا دیا کریں گے، تیری آنکھ خود بخود کھلے گی۔ تجھے پتہ ہو نا کہ فلاں جگہ سے مجھے مالی طور پہ کوئی لاکھوں کا فائدہ ہونا ہے، اور ٹائم مل جائے صبح 4 بجے کا وہاں پہنچنا ہے، تو یقین مان تجھے ساری رات نیند نہیں آنی۔ تو کہے گا اگر آنکھ لگ گئی نا تو وہ نہ ہو وہ وقت نکل جائے جب میرا منافع ختم ہو جائے۔ تو یہاں کیا بات ہے؟ سوچ کتنے ہم اس ذات سے دور ہیں اور دعویٰ کر رہے ہیں مسلمانی کا، کتنے ہم اس سے دور ہو چکے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نمازی ہیں، ہم نیکیاں کرتے ہیں،
ہم بڑی محفلیں کراتے ہیں، کرا ساری نیکیاں کر، پر پہلے اپنی اینٹ نکال۔ جس نے تیرے اندر گندا پانی ڈالا ہوا ہے، روکا ہوا ہے، مطلب اپنی نیت کو صاف کر لے۔ انما الاعمال بالنیات، یہ میرے آقا کی شان اور شان کریمانہ ہے کہ رب نے اس امت کے لیے بڑے بڑے اعزاز رکھے ہیں۔ فرمایا اگر تو نیت کر لے کہ میں فلاں نیکی کروں گا، فرشتے اسی وقت لکھنا شروع ہو جاتے ہیں ثواب، اور اگر تو گناہ کی نیت کر لینا کہ میں گناہ کروں گا تو فرشتے نہیں لکھتے گناہ، اور جب تک تو کرے گا نہیں، کرے گا تو ایک گناہ لکھیں گے، اور نیکی لکھنے والے اسی وقت نیکی لکھنا شروع کر دیں گے، تو وہ تب تک لکھتے رہیں گے جب تک تو نیکی نہیں کرے گا، اور اگر نہیں بھی کرے گا، وقت بھی گزر گیا تو پھر تیری نیکیوں کو ضائع بھی نہیں کیا جائے گا۔ مومن کی اچھی نیت کا بھی اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ اگر تو ایک نماز پڑھ کے گھر جانے تک کہے میں اب دوسری کے انتظار میں ہوں، وہ بھی پڑھوں گا، اور تجھے موت آ گئی تو سمجھ لے تو نے وہ پڑھ کے مرا ہے۔ رات اسی لیے فرمایا کہ رات عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کے فجر کی جو پڑھتا ہے اس کو پوری رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ یہ اعزاز جو ملے ہیں نبی پاک کے صدقے ملے ہیں، کیوں ان کو ضائع کر رہے ہو؟ ارے جدھر دھیان کرنے ہیں وہ تیرا اپنا دل ہے، جدھر تو نے دھیان لے کے جانا ہے اپنے اندر جا۔ وہ کہا نا آسمانی اڑدیاں پھڑدا ہیں جڑا وچ بیٹھا انہوں پھڑیا ہی نہیں۔ روز شیطان نہ لڑنا ہے، کدی اپنے نفس نہ لڑیا ہی نہیں، تو بھی اسی بات پہ عمل کر۔ یقین مان جب تو اپنے اندر داخل ہو، نگہبان بن جا، دربان بن جا، چوکیدار بن جا اپنی نیت کا، اپنے خیال کا، کہ میں نے اندر کوئی دشمن نہیں آنے دینا، اپنی سرحد پہ پہرا دینا ہے، دل کی سرحد پہ۔ اور پھر اس طرح جب تو وہ اپنی جڑی بوٹیاں، گندگیاں، بیماریاں دور کرتا جائے گا تو پھر تیرے ایمان کا درخت بڑا ہوگا، پھر تجھے سکون ملے گا، نیند بھی سکون کی آئے گی، خواب بھی نیک آئیں گے، اور تیری طبیعت دن بدن اللہ سے زیادہ محبت کرنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا